بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست میں، اور دوسری جانب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ آٹے کی لانوں میں لگے پڑے ہیں اور وہاں پر اپنا دم توڑ رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ آج میر پور خاص میں ایک گلشن نامی شخص جو آٹے کی لائن میں لگا ہوا تھا کہ سستا آٹا اسے ملے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص سستے آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے دم گھٹنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی معیشت کے حالات ہوئے پڑے ہیں پاکستان میں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کس کے لیے؟ سستے آٹے کی طرف۔ جو سستا آٹا وہ بیچارے لینے کے لیے لانوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جانیں نکل رہی ہیں۔ تو حکمران جو ہیں وہ اپنی رنگ رلیاں منا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جنیوا کانفرنسز کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ٹورز پہ ہیں جناب، کہ جو عیاشیوں کے لیے ان کو 87 ارب روپیہ خزانے کا منہ کھول کے دیا گیا ہے، وہ اپنی انجوائمنٹ میں لگانے کی کوششوں میں بھرپور انہوں نے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ کو میں بتا دوں، پاکستان کی اس ہفتے میں، یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے غالباً، اس میں 1 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے قسط ادا کرنی ہے۔ دبئی کے 2 بینکس ہیں ان کی، ایک بینک کی 60 ارب اور ایک بینک کی 60 کروڑ ڈالر ہے اور دوسرے کی 40 کروڑ ڈالر، غالباً 1 ارب ڈالر کی کیا کہتے ہیں قسط ادا کرنی ہے پاکستان نے۔ اور جو پاکستان کے پاس اس ٹائم ٹوٹل خزانے میں پیسہ پڑا ہے وہ تقریباً 5.5 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودیہ کا بھی پڑا ہے اور چائنا کا بھی پڑا ہے، اور وہ پاکستان کے ریزروز ہے۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ 1 ارب ڈالر جاتا ہے قسط میں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پاکستان کے پاس 4 ارب ڈالر، تقریباً 4.5 ارب ڈالر رہ جاتا ہے، اور خزانے میں 1 ارب ڈالر کا ٹیکہ اس طرح لگ گیا۔ آگے تقریباً 3 ماہ میں، جو آنے والے 3 ماہ، یعنی کہ یہ جنوری ہے، فروری، مارچ، اپریل میں جا کے پھر 8 ارب ڈالر کی قسط دینی ہے، IMF کو جانی ہے، وہ بھی سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اور پاکستان کے ٹوٹل جو ریزرو میں نے بتایا آپ کو، جو بینکس کے پیسے ملا کے اسٹیٹ بینک کے پاس جو پڑے ہیں، وہ تمام کے تمام ملا کر 8 ارب ڈالر نہیں پڑے۔ صرف اور صرف اگر یہ قسط جاتی ہے، جو دبئی والی قسط ہے اگلے ہفتے میں، تو پھر رہ جانے 4.5 ارب ڈالر۔ تو اگلے 3 ماہ میں جا کر 8 ارب ڈالر پاکستان کو پے کرنے ہیں IMF کو۔ اس کے علاوہ IMF سے نیا جو قرضہ لے رہے ہیں، نئی شرائط کے اوپر جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک IMF نے ان کو ہاتھ پکڑایا نہیں ہے، مگر ذرائع سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے آگے دوبارہ گھٹنے ٹیکنے کی اور لیٹنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تاکہ ہمیں IMF دوبارہ پیسے دے اور ہم مہنگائی کریں۔ ان کی شرائط کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں عوام کے اوپر بم برسائیں، بجلی کے، گیس کے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے۔ تو اندازہ لگا لیں یہ صورتحال اس ٹائم پاکستان میں ہے، اور معیشت کا دھرم تختہ ہو چکا ہے۔ وائٹ پیپر جاری کر کے عمران خان صاحب نے ان کو ایک دفعہ تو ایکسپوز کیا، بھرپور طریقے سے ننگا کیا ہے۔ عوام یہ جان چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا جبر ہو رہا ہے، اور کس سطح پر اس ٹائم پاکستان کی مہنگائی ہے۔ کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال دے دی ہے کہ ایک شخص سستے آٹے کی لائن میں لگا ہوا دم توڑ گیا۔ اندازہ لگا لیں کہ ایک حکمران جو پاکستان کے ہیں وہ کس قسم کے ظالم اور جابر قسم کے اور اپنی عیاشیاں پرست قسم کے لوگ پاکستان پہ مسلط کیے گئے کسی ایجنڈے کے تحت۔ وہ پاکستان کی عوام صرف آٹے کی خاطر مر رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے، اس سے آگے بہت زیادہ ایک وقت آنے والا ہے 2-3 مہینوں میں، جب 8 ارب ڈالر کی قسطیں جانی ہیں
اور IMF کا ایک جو نیا پروگرام ہے اس کو اندر جو شامل ہونا ہے انہوں نے، تو پھر آپ کو پیٹرول بھی 3 سے اوپر ملے گا، پھر آپ کو آٹا بھی مطلب کہ 6-7 ہزار کا من ملے گا، پھر آپ کو گھی جو ہے وہ کم از کم 800-900 روپے کلو ملے گا، اور چکن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 500 ابو ہو چکا ہے، 600 کے قریب اس کا ٹارگٹ لگا پڑا ہے، یہ بھی آپ کو تقریباً 800-900 کے قریب ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، پاکستان میں کی مہنگائی اس لیول تک پہنچ گئی ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، جو ان کیا کہتے ہیں امپورٹڈ لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے تو پاکستان میں نیا الیکشن کرا سکتے تھے، پاکستان میں دوبارہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں، ان کے اشارے کے ہاتھ میں، مگر وہ پاکستان کو برباد کری بیٹھے ہیں، اکانومیکلی حساب سے، معاشی حساب سے، اقتصادی حساب سے، کیا کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے، اپنے ٹریڈ پاکستان سے ان کا خروج ہو رہا ہے، نکالے جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے، تقریباً 7 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ مطلب کہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، یہ حالات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے محاذ پر ایک بڑا سرپرائز تیار کر رکھا ہے PDM کے لیے اور حکومتوں کے لیے، جو وفاقی حکومت ہے 2700 کلومیٹر کے ایریے کے اندر، تو اس کے لیے ایک جو نا کیا کہتے ہیں بگ سرپرائز جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کر رکھا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس ووٹ جو ہیں، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ ووٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو لوگ باہر سے آنے تھے وہ بھی تقریباً آ چکے ہیں، جو ناراض اراکین تھے، آزاد اراکین تھے، ان کو بھی منایا جا چکا ہے، اور تمام جو ان کا ٹارگٹ ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب کے لیے وہ تیار ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی جو جماعت ہے اس کی جو 10 اراکین ہیں وہ تو آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم جب ہمیں بلایا جائے گا ہم پرویز الہی صاحب کے لیے تیار ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ PTI کی کچھ اراکین جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے، آؤٹ آف کنٹری تھے، تو ان کا اکٹھا ہونا اور ان میں اگر کوئی ناراض ہے اس کا بھی مطلب مان جانا، یہ انتظار ہو رہا تھا۔ اب ایک ہفتہ رہ گیا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، اور پرویز الہی صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے لیں گے، ایک چیز۔ دوسری بڑی اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کاف لیگ میں بھی یہ مشاورت ہوئی ہے کہ اگر لب و لام سے کام لیا جاتا ہے، اگر ڈیلے کیا جاتا ہے، اگر کوئی ہرڈل پیش کی جاتی ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں، کوئی رکاوٹ بنائی جاتی ہے، یا کوئی مطلب کہ لنگر آن کیا جاتا ہے اس کو مزید کسی طریقے سے، تو پھر ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے قومی اسمبلی میں کیا کہ ریزائن کر جائیں گے، ہم استعفے دے دیں گے اور ریزائن کر کے ہم باہر آ جائیں گے۔ یہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے دوبارہ پنجاب میں تیار ہوا پڑا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے لیے، اور یہ بہت کیا کہتے ہیں ایک عجیب قسم کا سیٹ اپ ہوگا اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں کلیئر کہا گیا کہ کوئی لنگر آن کرنے کی یا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب پہلے نہیں، کیونکہ پہلے تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور اس کے بعد عدالت کا بھی یہ بھی فیصلہ آنا ہے کہ کیا گورنر پنجاب جو تھے بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے جو ہدایات جاری کی تھی، آرڈر جاری کیا تھا، یا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس جاری کیا تھا، وہ آئینی طور پر درست تھا یا غلط تھا، اس کا بھی ابھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ کس سائڈ پہ جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس سیاسی دنگل میں، اس سیاسی کشمکش میں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور معیشت کا دھرم تختہ ہو رہا ہے۔ جو کانفیڈنس تھا آؤٹ انویسٹر جو تھے پاکستان میں، فارنر انویسٹرز، ان کا بھی کانفیڈنس کیا کہتے ہیں ڈیریل ہو چکا ہے، وہ اب کبھی بحال نہیں ہونے والا اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ چیز۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے چیئرمین
نے آج اجلاس طلب کیا ہے، وہ مشاورت کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کب لینا ہے، کہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد لے لیں، ہو سکتا ہے 3 دن بعد لے لیں، لینا تو ہے ہی، مگر وہ جلد کوشش کریں گے کہ جو 11 جنوری ہے اس سے پہلے 9 کے قریب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ جو ذرائع سے ہمیں خبر ملی وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ تک امید ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب لے لیں گے، اور ان کے اراکین جو ہیں گیم نمبر جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس میں ایک آزاد امیدوار جو ہیں عورت ہیں وومن، وہ بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں تیار ہیں، اور انہوں نے بھی اعتماد دلایا ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس میں اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ساری جو نمبر گیم ہے، اور بڑا سرپرائز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ تیار کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر آج مشاورت جاری ہے، اجلاس بھی طلب کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، اور دیکھیں کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ حال ہے، وہ اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم فروری سے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، حالانکہ لگتا نہیں ہے کہ اے پولیٹیکل وہ ہیں، کیونکہ جس طرح کے مطلب کہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان 8 مہینوں میں، وہ اے پولیٹیکل والی چیزیں نہیں تھی۔ پھر بھی اگر وہ اے پولیٹیکل ہیں تو سب سے بڑا نقصان امپورٹڈ حکومت کے لیے ہے اے پولیٹیکل ہونا اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ ان کو لانے والے اے پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر وہی ان کی پشت پناہی سے ہٹ جاتی ہے، وہ ان کو کہتی ہے کہ اب جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں آپ، یا جو فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں ان کے اوپر منومن عمل کریں، تو پھر ان کے لیے یہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایلفی لگائی گئی تھی 13 جماعتوں کو، وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم میں بھی دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں، کھلی دھمکیاں دے رہی ہے ایم کیو ایم، تو وہ جو ایلفی ہے وہ کسی ٹائم بھی ٹوٹ سکتی ہے، نکل سکتی ہے، پگھل سکتی ہے، اور یہ حکومت دھڑام سے نیچے جا گرے گی۔ یہ تو کچھ 2-3 ہفتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔